عامل کہا جاتا ہے عمل کرنے والے کو. پہلے تو یہ چیز بتائیے. عامل موجود ہیں پاکستان میں، بے تحاشا عامل موجود ہیں، برِ صغیر میں ہیں، باقی پوری دنیا میں ہیں. کوئی شخص یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ مجھے دین، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے لے کے چل رہے ہیں. تو میرا میسج ہے تمام عوام کے لیے کہ اس شخص کو آپ سکپ کر دیں، آپ اس شخص کو چھوڑ دیں. کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ حاضریاں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ جنات آ رہے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو انرجیز ہیوی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا یہ واقعی جن ہے یا سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے؟ شاہ صاحب، ایک عام سا سوال بڑے ہم سوشل میڈیا پہ بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ پیر کامل کے پاس جانا چاہیے، پیر عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو شاہ جی، یہ پیر کامل اور پیر عامل کیا فرق ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، عامل کہا جاتا ہے عمل کرنے والے کو. پہلے تو یہ چیز بتائیے، ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص ہے، آپ اگر ڈیلی بیٹھ کے کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی پین سے لکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اس کے عامل ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے. عامل امر کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اور کوئی شخص بھی عامل موجود ہیں پاکستان میں، بے تحاشا عامل موجود ہیں، برِ صغیر میں ہیں، باقی پوری دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں جو تربیت دینی چاہیے اپنے طلباء کو، اپنے جو ہمارے معتقدین ہیں، جو ہمارے عقیدت مندان ہیں، جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے سے انسپائر ہو کے آتے ہیں نا، اور وہ تلاش میں ہے، ٹھیک ہے. وہ شخص جو بھی آئے گا وہ تلاش میں ہے اپنی اس مرض کی، اس بیماری کی، اس جستجو کی تلاش میں ہے کہ اس کی روح کو تسکین دی جائے، اس کا وہ مسئلہ حل کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اب کوئی اگر عامل ہے، کوئی عمل کرنے والا ہے، تو یہ اس تک ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلے گا. اور اگر کوئی شخص یہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ مجھے دین، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے لے کے چل رہے ہیں، تو میرا میسج ہے تمام عوام کے لیے کہ اس شخص کو آپ سکپ کر دیں، آپ اس شخص کو چھوڑ دیں. آپ مت ڈریں اس سے. آپ کا وہ بال بھی نہیں توڑ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. کمزوری ہمارے اندر اپنی ہے. ہم نے اپنی جو انرجیز ہیں ان کو اتنا ایک ڈسٹرب کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا اورا ہی ڈیمیج ہو چکا ہے کہ نیگیٹو انرجی، پازیٹیو انرجی، یہ سب انرجیز کی کھیل ہے. کوئی بھی انرجی ہمیں جو ہے وہ افیکٹ کر جاتی ہے، وہ ڈسٹرب کر جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں اپنی ذات کے اوپر اس کو نکھارنے کی کوشش کریں. ایسا ٹیچر، ایسا شخص تلاش کریں، چاہے وہ عامل ہے چاہے وہ کامل ہے، ٹھیک ہے. ایسا شخص تلاش کریں جو آپ کی شخصیت کو نکھارے، نہ کہ آپ کو صرف آپ کے سوالات یا آپ کے ایسے مسائل جن کو آپ لے کے اس کے پاس گئے ہیں کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میری بیماری نہیں جا رہی، میرے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، میرے بچوں میں جنات آ رہے ہیں. اسی سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تر مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں میں، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے، کسی بھی آستانے پر اگر لوگ جاتے ہیں تو کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ حاضریاں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان پہ جنات آ رہے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو انرجیز ہیوی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا یہ واقعی جن ہے یا سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے؟ سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، سائنس محتاج ہے آپ کے دین کی. دین سائنس کا محتاج نہیں ہے، سائنس دین کی محتاج ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کا میسج ضرور کنوے کرنا چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی پینک اٹیک تو نہیں ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی او سی ڈی کا پرابلم تو نہیں ہے، کیا بائی پولر ڈس آرڈر تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. کیا اس کا معدہ، جو شخص اس طرح کے سیزرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کنڈیشن میں آ رہا ہے، کیا اس کا معدہ تو افیکٹ نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی ہے جس نے جادو کر دیا، جس نے تعویذات کے ذریعے آپ کو ڈسٹرب کیا، تو اس نے آپ کو میڈیکلی ڈسٹرب کرنا ہے. آپ کی روحانیت جب ڈسٹرب ہوگی نا، آپ کی اسپرچویلٹی جب ڈسٹرب ہوگی، تو آپ کو جو نیگیٹو انرجی افیکٹ کرے گی وہ آپ کو میڈیکلی کرے گی. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو جس شخص کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تھوڑا بہت اس چیز کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ دوائیاں بند کر دیں. میرا کویسچن ہے کیوں؟ طب نبوی موجود نہیں ہے؟ کیا دوائی لینا جائز نہیں ہے؟ آپ کیوں دوائی بند کروا رہے ہیں کسی کی؟
क्या डॉक्टर्स जो इतना पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके वो बैठे हैं, वो एक मर्ज़ की तशखीस करके उसको टेस्ट करके उसके सारी चीज़ चेक करके आपको, तो आजकल तो इतना तेज़ दौर आ गया है कि आपका कल्चर टेस्ट तक हो जाता है कि कौन सी दवाई रेजिस्टेंस कर रही है, कौन सी दवाई आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो क्यों दवाइयाँ रोकी जाए? कई लोग ऐसे हैं जो शुगर, जी हम शुगर का दम करवाना, आपको नहीं पता, हमें वो इल्म ही नहीं दिया जाता, हमें इतना एक दूर कर दिया जाता है शुगर के बारे में कि ये स्लो पॉइजन है। लोगों के पास चले जाते हैं, कोई कह रहा है जी आप केला, ये केला एक ले आए, वो केले को काट कूट के कोई शुगर बांधने का कोई अमल करते हैं, ठीक है, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। वो शुगर बज़ाहिर उनकी ठीक हो जाती है, उनको वो नहीं शो हो रही होती, लेकिन अंदरूने खाना तो वो अपना काम कर रही है। एक डेड एंड पे ले जाके उस पेशेंट को एकदम से बर्स्ट होती है और उसके बाद कहा जाता है जी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्ज़ी। वो डैमेज कर जाती है, आंखों के पर्दे डैमेज कर जाएगी, किडनीज डैमेज कर जाएगी। क्या हमने जो भी कोई भी है, कोई आमिल है, कोई पीर साहब है, कोई रूहानी मुआलिज है, मेरा ये छोटा सा एक क्वेश्चन है तमाम अवाम के साथ कि क्या हम लोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए रह गए? हमें अपने लिए खुद शऊर हासिल करने की कोई जुस्तजू नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा टीचर तलाश नहीं करना चाहिए कि जो हमें सीधे रास्ते पर लेके जाए, वो हमें ये चीज़ें सिखाए। उलूम सीखना हर इंसान के लिए वाजिब है, ये उलूम सीखने चाहिए। अफसोस के साथ हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसी खानकाएं नहीं हैं जो तरबियत दी जाए, जहाँ पे तरबियत दी जाए, जहाँ पे ये उलूम सिखाए जाए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों से हटा के, रॉन्ग नंबर से हटें और अपने आप को सीधे रास्ते पर डालें।